وائرس کی ویکسین کی پوری افادیت حاصل کرنے کے لیے دوسری بر وقت ڈوز لگوانا لازمی ہے۔ مکمل طور پر ویکسین شدہ افراد کا کورونا سے متاثر ہونے کا امکان غیر ویکسین شدہ افراد کے مقابلے میں 10 گنا کم ہے۔ شاہزیب، دن میں کتنی بار سنتے ہیں آپ یہ میں بہت بار سنتا ہوں، اور کبھی کبھی ہم جب کال اٹھ جاتی ہے تو یہ جو وائس اوور ہوتا ہے یہ کٹ جاتا ہے، لیکن سارا دن جب ہم کالز ملاتے ہیں تو یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے یہ آخر ہے کس کی، یہ کون ہے جو یہ سب ریکارڈنگز کراتا ہے۔ جیسے کہ اکثر یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا، the number you have dialed is not responding۔ اس طرح کے بہت سارے جو وائس اوورز ہیں ہم سنتے ہیں جب کال ملاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ کس کے ہوتے ہیں مایا؟ سوچتے بھی ہوتا ہے، کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا ہوگا، لیکن واقعی میں اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ کمپیوٹرائز آوازیں نہیں ہیں، یہ واقعی میں لوگ ہیں، جیتے جاگتے لوگ ہیں جو وائس اوور آرٹسٹ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ میں خود ایک وائس اوور آرٹسٹ رہی ہوں زندگی میں، اسٹارٹ بھی وہیں سے کیا۔ ان لوگوں کی آواز میں اتنا جو یہ آواز ہم سنتے ہیں نا، کیا زبردست، مطلب آپ کے مطلوبہ نمبر سے آواز نہیں آ رہی ہے اس وقت، جواب نہیں آ رہا اس وقت، اس طرح کے۔ اور اب آگے ہمارے ساتھ اس وقت کون موجود ہے؟ ہم ان سے ہی بات کر لیتے ہیں، تو آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں، آپ سب کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے آواز ہوتی ہے اور دیگر کالز پر آواز سنتے ہیں، یہ آواز ہوتی ہے رمشا باسط کی، جو اس وقت ہمیں شو میں جوائن کر چکی ہیں اسلام آباد سے۔ رمشا، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، بلکہ آغاز ہی ہم اس سے کرتے ہیں کہ آج کل جو وائس اوور بہت زیادہ ہم سن رہے ہیں یہ کووڈ کا، ذرا وہ آپ ہمارے ناظرین کو سنا دیں، اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی، میں ہوں آپ کے ساتھ آر جے رمشا شیخ، اسلام آباد پاکستان سے لائیو۔ اور وائس اوور آرٹسٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو وائس اوورز ہیں یہ مختلف آرٹسٹ کی آوازوں میں ریکارڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف جگہوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح کرونا وائرس کا آپ سنتے ہیں سیکنڈ ڈوز کے لیے، اس کے علاوہ بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ، چھاتی کا کینسر عموماً خواتین میں پایا جاتا ہے، اور مختلف آئی وی آرز، تو اس میں مختلف وائس اوور آرٹسٹ ہوتے ہیں، اس میں سے چند ایک میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تو آپ ذرا سنا بھی دینا وہ پوری لائن جو کووڈ کی چلتی ہے آج۔ جی میں بالکل، ایکچولی ہمارے سامنے ہوتی ہے اسکرپٹ جب ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور کافی ریٹیکس بھی ہوتے ہیں۔ میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو لائیو سنا سکوں، ورنہ اگر میں وہ نہ سنا سکتی تو میں آپ کو دوسرے وائس اوور پہ سنا سکتی ہوں۔ ریکال کر سکیں گے؟ اوکے، آپ ذرا ایک لائن ریپیٹ کریں، میں آپ کے پیچھے ریپیٹ کرتی ہوں۔ جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے، مایا نے سنا تھا کرونا وائرس کی ویکسین کی پوری افادیت حاصل کرنے کے لیے دوسری بر وقت ڈوز لگوانا لازمی ہے۔ جی، کرونا وائرس ویکسین کی پوری افادیت کے لیے دوسری ڈوز لگوانا لازمی ہے، تو ابھی جائیے اپنے قریبی سینٹر۔ یہ خیر میرے پاس اسکرپٹ نہیں ہے، اس لیے اس فلو میں نہیں بول پاؤں گی، لیکن اس کو میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ جب ہم وائس اوورز کرتے ہیں اور کیونکہ ہمارا تعلق بھی اسی سے، اور جو آرجز ہوتے ہیں خاص طور پر کیونکہ اس میں اسکرپٹ ہوتا ہے، آپ کو بڑے اسٹریس کے ساتھ مختلف پازز کے ساتھ یہ سارا اسکرپٹ ادا کرنا پڑتا ہے۔ شاہزیب، جو اگلا جملہ بولا نا وہ تم پہ اتنا فٹ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم رمشا، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ نے کہا کہ اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے۔ یہ شاہزیب کے لیے آپ نے اتنا اچھا جملہ کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنی زبردست سینس آف ہیومر بھی رکھتی ہیں۔ اچھا، وہ آواز بھی آپ کی ہوتی ہے جناب؟ مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، اور آپ روزمرہ سنتے بھی رہتے ہیں، جیسے کہ اس کال رمشا میں نا، اور یہ جب جملے جب جاتے ہیں تو لوگ خوش۔ جی ہاں بالکل بالکل، جی بالکل، تھوڑا سا آواز آگے بھی ڈیلے ہو رہی ہے، پلیز جب جملہ مکمل کیجیے، اور پھر شاہزیب کے لیے میری طرف سے اور جملہ ضرور کہیے گا جو آپ کی وائس اوور میں آپ کی ہم نے بہت سنا ہے، آپ کے مطلوبہ نمبر سے سب جواب موصول نہیں ہو رہا۔ جی بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے، برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ ریچارج کریں۔ اور اس کو جب سنتے ہیں لوگ تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ اس آواز کے اوپر جو ہے نا اپنا سارا غصہ نکال دیتے ہیں۔ ہاں، یہ کون ہے؟ اور بڑا کون ہے لڑکی جو ہمارے بیلنس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح آج آپ ذرا تفصیل بتا ہی دیں، آپ کون ہے وہ لڑکی جو یہ ساری باتیں کر رہی ہیں؟
آپ کا کیا بیک گراؤنڈ رہا, کس طریقے سے آپ نے وائس اوورز کا آغاز کیا, اور کس طریقے سے آپ یہاں پر پہنچی کہ آج یہ تمام وائس اوورز ہم سنتے ہیں. مختلف کچھ نادرا کے وائس اوورز بھی ہیں, جب ہم بینک جاتے ہیں جو ٹوکن کے لیے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس قسم کے وائس اوورز, اور یہ ایک بڑی پرفیکٹ سی وائس لگتی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ کمپیوٹرائزڈ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, اور ان کے پیچھے آپ ہیں, رمشا ہیں جو یہ وائس اوورز کرتی ہیں. تو اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا آپ نے؟ کریئر کا آغاز ایسے کیا کہ میں آپ کو اپنے شروعات سے بتاتی ہوں. میری پیدائش جو ہے وہ کراچی کی ہے. میں کراچی میں سیٹل تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں اسلام آباد موو کیا ہے میں نے اپنی فیملی کے ساتھ. خیر اسکول لیول سے ہی جو ہے مجھے ریڈنگ کا بہت شوق تھا, ریڈنگ کرنا, اور با آواز بلند, یعنی کہ زور سے میں ریڈ کرتی تھی اور بڑے ایکشنز کے ساتھ پڑھتی تھی. تو اکثر لوگ مجھے تنقید بھی کرتے تھے بچپن میں بھی کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے ریڈ کرتی ہے. تو خیر میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو رہے, انہوں نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا کہ نہیں تم کنٹینیو کرو, تو میں جس طرح بہتر لگتا ہے ریڈ لائک دیٹ, چاہے انگریزی کی ریڈنگ ہو چاہے اردو کی ریڈنگ ہو. ریڈنگ کے اوپر میں نے اپنی گرپ پکڑ لی. اس کے بعد پھر اسکول لائف میں پوئٹری کمپٹیشنز ہوتے تھے, ڈیکلمنیشن, ڈبیٹ, اسپیچز, اس میں حصے لینا. اور میری جو تعلیم ہے, آئی ڈڈ میٹریکولیشن فرام سینٹ پیٹرکس گرلز ہائی اسکول کراچی, اور اس کے بعد جو میرا انٹرمیڈیٹ ہے آئی ڈڈ فرام گورنمنٹ کالج فار ویمنس کراچی. یس, اس کے بعد آئی اسٹارٹڈ مائی BS ان آرگینک کیمسٹری فرام فیڈرل اردو یونیورسٹی, بٹ ڈیو ٹو سم ریزنس, کچھ وجوہات کی بنا پہ مجھے ڈسکنٹینیو کرنا پڑا, بٹ لیٹر آن الحمدللہ آئی گریجویٹڈ. تو یہ جو سفر ہے وائس اوورز کا, یہ 2017 سے اسٹارٹ ہوا تھا. جی 2017 سے اسٹارٹ ہوا تھا, اور اس کا مجھے اندازہ اس طرح ہوا کہ مجھے لوگوں نے احساس دلایا کہ تمہاری اتنی پیاری آواز ہے, تم اسکول کالج سے ڈبیٹ کرتی آ رہی ہو, پوئٹری تم اتنا شوق سے پڑھتی ہو, لکھتی ہو, تو تم اس چیز کو ٹرائی کیوں نہیں کرتی ہو. تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم ایک پرائیویٹ فلم تھی کراچی میں, ان کے پاس میں نے اپنے کچھ سیمپلز ریکارڈ کروائے, اور جب میرے وہ سیمپلز ریکارڈ ہوئے تو وہ اپروو ہو گئے, اور پھر ایک ویل نون ایئر لائن ہے اس کے لیے جو ہے میری ریکارڈنگ جو ہے وہ ہوئی وائس اوور کی. اس کے بعد آہستہ 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 یہ چیز چلتی رہی, اور یونیورسٹی لائف سے جو ہے یہ شروع ہو گئی. خیر وہ وقت گزرتا گیا, آواز اس وقت جو ہے, اچھا میری جو آواز ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ ان کی ایج سے کم لگتی ہے, میری آواز جو ہے وہ بہت میچیور لگتی ہے. یعنی کہ اگر میں اتنی بڑی نہیں بھی ہوں گی تو میری آواز بہت میچیور ہے. اور اکثر لوگ جب میں فون پہ کسی سے بات کرتی ہوں تو کوئی ڈر بھی جاتا ہے اور کسی کو محبت بھی ہو جاتی ہے. ارے واہ واہ واہ, یہ تو بڑی دلچسپ بات آپ نے کر دی. آخری بات ڈرنے والی بھی اور محبت ہونے والی بھی. کبھی ایسا ہوا جو ڈرا ہو اور وہ کیا واقعہ تھا, اور محبت ہوئی ہو تو وہ کیا واقعہ تھا؟ جی بالکل, واقعہ اس طرح سے تھا کہ میں آپ کو چلے شارٹ میں بتاتی ہوں. مجھے ایک دفعہ میری والدہ کے نمبر پہ کال آئی, تو میں نے وہ فون اٹھا لیا. اب جب میں نے فون اٹھا, میں نارمل بات کری تھی کہ ہیلو السلام علیکم, تو اب وہاں سے جو صاحب تھے انہوں نے رانگ نمبر تھا, خیر انہوں نے وہ فون بند کر دیا. اس کے بعد ہمارا روایتی انداز ہے کہ گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کے جو میسیجز ہیں وہ باقاعدگی سے آنا شروع ہو جاتے ہیں رانگ نمبر سے, تو وہی میرے امی کے نمبر پہ میسیجز آنا شروع ہو گئے. آئی واز لائک کہ یار اب میں کیا کروں, یہ میسج کر رہے ہوئے میری امی کے موبائل پہ, اس لیے میسج کے ساتھ کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے, آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. اب میں ایک دن فون اٹھایا, کالز بھی آنے لگی, میں نے فون اٹھایا تو میں نے فون اٹھایا کہا آپ کا منصوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے, برائے مہربانی انتظار کیجیے, فون بند. تو یہ تو رمشا بڑا اچھا ٹائم ہے. آپ کو کوئی دوست آپ کو کال کرے, بجائے سے کہ آپ فون نہ اٹھائیں, آپ سے فون اٹھا کے کہیں کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا, مطلب آپ اکثر ایسا کرتی ہیں؟ پھر نہیں ہو رہا. جی پھر دوبارہ کال آئی تو میں نے کہا آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے, برائے مہربانی انتظار کیجیے, کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. اچھا پھر اسی طرح پھر تھرڈ ٹائم جب کال آئی تو پھر تھرڈ ٹائم آئی سیڈ کہ آپ کے ملائے ہوئے نمبر نہیں, آئی سیڈ اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے, برائے مہربانی اکاؤنٹ ریچارج کریں. اور وہ کٹ آف, وہ اپنا بیلنس ریچارج کر رہے ہوں گے کہ کیوں آ رہا ہے ناکافی ہے, کیوں آ رہا ہے ناکافی ہے. Oh God. اچھا رمشا ہم تھوڑا جی بتائیے. جی پلیز. آواز کے نا مختلف ویریشنز ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ پتہ ہونا چاہیے.
الحمدللہ پہلے مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن اب جا کے مجھے آئیڈیا ہوا کہ آواز کی جو میری جو آواز ہے وہ انوائرمنٹ اور آپ کی سراؤنڈنگ دیکھ کے جو ہے نا میری آواز کے ویریشن چینج ہو جاتے ہیں. اگر میں اپنے دوستوں میں بیٹھی ہوں تو میرا جو ہے بات کرنے کا طریقہ اور میرا ٹون ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں اگر کسی ان نون اجنبی کسی میل حضرات سے بات کر رہی ہوں، کسی مرد سے بات کر رہی ہوں، تو میری ٹون بہت سخت ہو جاتی ہے اور یہ آٹومیٹک ہوتا ہے. ساتھ ساتھ جب میں پوئٹری پڑھتی ہوں تو میری ٹون بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. جب میں ریڈیو پہ جاتی ہوں، کمال آپ کا ٹیلنٹ بھی ہے کہ آپ کس طریقے سے ویریشن لے کے آتی ہیں. اور میں اس طرف آ رہا تھا کہ وائس اوور کرنا بھی اب ایک پورا پروفیشن ہے، بلکہ پروفیشن رہا ہے. آرجز ہوتے ہیں اور مختلف وہ بڑی محنت کرتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے کانٹینٹ پہ، بہت ان کو وقت لگ جاتا ہے. اور جب ہم وائس اوورس کرتے رہتے ہیں تو آپ کو بڑا اسٹریس پر، پازز پر بڑا دھیان دینا پڑتا ہے. تو آپ نے باقاعدہ ایک اس سے سیکھا بھی؟ میں آپ کو آج سچ بات کروں گی آپ سے کہ میں نے چیز کبھی کسی سے نہیں سیکھی ہے. مجھے شروع سے ہی شوق تھا ریڈیو سننے کا اور نیوز کاسٹنگ دیکھنے کا. تو میں اکثر ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی تھی جو آرٹسٹ پوئٹری سنا رہے. اچھا میں نے آج سے کبھی بھی پہلے نہیں سوچا تھا مطلب بچپن میں کہ میں خود جا کے آر جے بن جاؤں گی یا میری آواز پورا پاکستان سنے گا. اور یہ پریکٹس میں بچپن سے اکیلے خود ہی کرتی تھی. ریڈنگ کرنا، گرم پانی پینا، شیشے کے سامنے جو مرر ہوتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے چہرے کو دیکھنا، اپنے ہونٹوں کو چیک کرنے کی. جب میں بات کرتی ہوں تو میرے ہونٹوں کی کیا موومنٹ ہے، میری آنکھوں میں ایکسپریشنز کیسے ہیں. اور جب میں پوئٹری پڑھتی ہوں تو میں پوئٹری میں بالکل ڈوب جاتی ہوں جب میں پوئٹری پڑھ رہی ہوتی ہوں. اچھا رمشا یہ بتائیے کہ کیونکہ اینڈرائڈ میں بکسبی اور آئی او ایس میں جو ہے وہ سری کی آواز ہوتی ہے، دونوں میں تھوڑا سا ظاہر دونوں کی الگ الگ ایک اپنی اسکیل بھی ہے اور ایک اپنی ان کی وائس لیولز بھی ہیں. تو کبھی ان دونوں کو آپ نے کبھی کیا یا اس حساب سے کبھی؟ آئی ایم ویری شیور ایک وائس اوور ایک آر جے جو ہے بہت جلدی سے اڈیپٹ کر لیتا ہے، تو ذرا کبھی کچھ کیا ہے تو ہمیں ضرور سنائیں. جی میں آپ کو گوگل کا بتاتی ہوں. آپ نے گوگل میپ جب آپ آن کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹڈ وائسز ہوتی ہیں، لیکن میں ان کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اکثر لوگ جو ہے وہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں. جیسے کہ in 400 meters turn left, your destination will be on your right. Can you hear me? Wow. For a second. Turn left, please. آپ مڑ جائیں. اس طرح سے ہوتا ہے. گوگل میپ کھلا ہوا ہے. واو زبردست. اسی طرح جو ہے جب آپ بینکس کی لائن میں چلے جائیں آپ، یا مختلف جگہوں پہ جہاں ٹکٹ ایشو ہوتا ہے اور آپ اپنے ٹکٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہمارا ٹکٹ نمبر آئے گا، تو بھی اس جگہ پہ بھی کچھ بینکوں میں کچھ جگہوں پہ میری آواز بھی چل رہی ہے. جیسے کہ ٹکٹ نمبر 25 پلیز پروسیڈ ٹو کاؤنٹر نمبر 4. بالکل زبردست. رمشا بس جلدی سے بتائیں آگے کے کیا پلانز ہیں، کیا خواب دیکھتی ہیں، کیا لگتا ہے کہ آگے آپ کی زندگی میں آپ کے اور کون سے گولز جو آپ کو اچیو کرنا؟ جی آگے کے گولز انشاءاللہ جو ہے میرا ایک خواب ہے جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرے تو پورا ہو جائے. میں پاکستان پریڈ جو ہوتی ہے اسے ایک دفعہ کنڈکٹ کرنا چاہتی ہوں، چاہے اردو میں کر لوں چاہے انگلش میں. اور یہاں پہ جو مجھے پاکستان سب دیکھ رہا ہے تو میں انہیں ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو سب آپ کے سامنے میں آج موجود ہوں، میری لائف میں بریک آ گیا تھا 1.5 سال کا، کیونکہ میری والدہ بیمار ہو گئی تھی. شی از اے کینسر سروائیور. انہیں بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا تھا اور بہت ڈیڈلی تھا، وہ میلیگننس تھا پھیلنے والا. تو ان کا وہ جو ہے وہ کینسر فوری طور پر پکڑ کے اس کو ڈائگنوز کیا. اس کے بعد ان کا آپریشن ہوا یہیں اسلام آباد سے، پھر کیمو ہوئی. اس دوران تقریباً 1 سے 1.5 سال کا یہ عرصہ تھا جو میں بالکل انٹروورٹ ہو گئی تھی اور بالکل میں نے اپنے آپ کو سیلف سینٹرڈ کر لیا تھا. لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دینے پہ آتا ہے تو وہ کہاں سے دیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دین آئی جوائن ریڈیو ان اپریل، اور وہاں پہ جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تو پھر اب میں ریڈیو کی ہو کے رہ گئی ہوں. ساتھ ساتھ میرے وائس اوورز بھی دوبارہ میں نے کنٹینیو کر دیے. تو آپ کے والدین کی جب آپ کے ساتھ دعا ہوتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیرنٹس کی دعا آپ کو کب اور کہاں لگ رہی ہے. آج اگر میں آپ کے سامنے ہوں یا اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ دیا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف میرے والدین کی دعا ہے، جو میں جن کا بدلہ
میں کبھی بھی نہیں اتار سکتی اپنے پیرنٹس کا. میرے کچھ ایسے لوگ ہیں میرے بہت قریبی, میرے اپنے فیملی ممبرس, میرے نیبرس, جنہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا, جن میں میرے اپنے خاندان کے میرے لوگ ہیں, میری پھپھو ہیں, میری چاچیاں ہیں, they always motivated me. میرے اپنے نیبرس جن میں میں نام لینا چاہوں گی سیما باجی کا, غزالی انکل, میرے نیبرس, انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. سلامت رہیں. بالکل, اور ایسے مشکل حالات میں ہی ایک سہارا بننا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہماری نیک تمنائیں, نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں رمشا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ ایسی کامیابیاں سمیٹیں گی, آگے بڑھیں گی, اور مزید وائس اوورز بھی ہمیں سننے کو ملیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم سب اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہیں تو ہم ہیں. اللہ تمام لوگوں کے والدین کا سایہ ان پر سلامت رکھے. رکھیے گا اپنا خیال. کل پھر ہوں گے آپ کی خدمت میں حاضر شاہ زیب و مایا خان. صبح سویرے پاکستان میں آپ صرف کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.